إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تعالى في موضع آخر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سامعین محترم، بزرگان من، معزز ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے کہ جس نے رات کو ہمارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا، دن کو ہمارے لیے ذریعہ معاش بنایا، اس کائنات کو روشن کرنے کے لیے سورج کو چمکتا ہوا چراغ بنایا، اس زمین کو اپنی جگہ پر برقرار رکھنے کے لیے پہاڑوں سے کیلوں کا کام لیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ تو کچھ نعمتیں میں نے آپ کو گنوائی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو لا تحصوها، تو تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ کی نعمتوں میں سے، اللہ کے احسانات میں سے، اللہ کے انعام میں سے ایک
ہم سب پر انعام یہ ہے، کرم یہ ہے، احسان یہ ہے کہ جس پر ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے۔ درود السلام خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ میرا آج کا ٹاپک ایک سمپل سا موضوع ہے، یعنی جو سمجھنے میں ہمیں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے۔ تجار، کاروباری لوگ، پڑھے لکھے لوگ اس مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ ایک سے دو واقعات جو بڑے ہی مشہور و معروف ہیں، انہی میں سے ایک عروہ بن مسعود الثقفی، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، مشرک ہیں، قریش کے نمائندہ بن کر ان کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جب یہاں سے واپس جاتے ہیں تو واپس جا کر جو کریکٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دیکھا، جو تعظیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخص نے دیکھی، جو صحابہ کرام کے معاملات دیکھے، اگر دیکھا کہ حکم دیا ہے تو کتنا جلدی اس پر عمل کرتے ہیں، اگر میرے نبی وضو کر رہے ہیں تو یہاں پر صحابہ کا کیا عمل ہے، اگر گفتگو کر رہے ہیں تو کیا انداز ہے، اگر میرے نبی کے سامنے کھڑے ہیں کیا نظریں ملا رہے ہیں یا نظروں کو جھکا رہے ہیں۔ یہاں سے واپس گئے اور جا کر کہا، اے قوم، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے بڑے بڑے سرداروں کو دیکھا ہے، دنیا گھوما ہوں، سرداروں سے ملا ہوں، قیصر و کسریٰ، نجاشی جیسے بادشاہوں سے ملاقات ہوئی ہے، ملاقات ضرور ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قسم کھا کر کہتے ہیں، واللہ ان رأیت ملکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا۔ سردار بڑے دیکھے، تعظیم کرنے والے بھی دیکھے، میں نے یہ دیکھا وہاں پر اللہ کی قسم کہ جو تعظیم محمد کے ساتھی محمد کی کرتے ہیں، ایسی تعظیم کرنے والے میں نے کسی اور بادشاہ کی رعایا میں سے کسی کو نہیں دیکھا۔ یعنی تعظیم ایسی ہے کہ ایسی تعظیم ایک مشرک ہے، کافر ہے، لیکن تعریف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی کر رہا ہے۔ تعریف وہ ہے جو غیر کرتا ہے۔ اور ابھی میں خطبہ سن رہا تھا، بس یقین جانیے جملے سارے وہی تھے جو کہنے چاہیے۔ میں نے دل میں سوچا اللہ اتنی توفیق دے دے کہ تھوڑی کھل کر بات ہو جائے۔ بس وہ بات کر رہے ہیں ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ اب وہ اس کو گھما گھما کر لا رہے ہیں، کبھی امام صاحب پر، کبھی مولوی صاحب پر۔ سیدھا کیوں نہیں کہتے کہ مولوی صاحب خود یہ بات کہیں کہ ان ایام کے اندر، خصوصاً آج کے دن یا گزشتہ رات، جب آپ جو ہے اگر لیاقت آباد سے سفر کر رہے ہو تو آپ کے لیے بہادری ہوگی، آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ اگر آپ 3 ہٹی کے پل کو کراس کر سکو، کیونکہ اتنے پھول لائے گئے ہیں کہ اب بخشش جو ہے وہ پھولوں کے ذریعے سے ہونی ہے، اب بخشش جو ہے وہ چراغاں کے ذریعے سے ہونی ہے۔
اب بخشش جو ہے وہ قبرستان میں اسی رات کو جانے کے بعد ہی ہونی ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی غور کیا کہ یہ چراغا ہم نے ہندوؤں سے لے لیا؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ 12 ربیع الاول ہم نے یہود و نصارہ سے لے لیا؟ ارے ہمارے پاس اپنا ہے کیا؟ ایسے ہی ہے جیسے ایک سیاسی جماعت کو بنایا گیا تو اس کا اپنا کچھ نہیں تھا۔ جس کا اپنا کچھ نہ ہو پھر اس کے بکھرنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ تو ایسے ہی جس کے پاس کتاب و سنت، قرآن و سنت، میرے نبی کی دولت نہ ہو پھر وہ کہیں سے بھی لے لے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ پھر وہ بھٹکتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، یہاں سے کیا ملتا ہے، اور کبھی ایسے لوگوں سے لیتے ہیں جو سر عام صحابہ کرام کو گالیاں بکے، لیکن ہمیں فخر ہے کہ ہمیں ان سے وہ چیز مل رہی ہے جو ہمارے غلوں کو بھر رہی ہے، جس نے ہماری دکانوں کو چمکا دیا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج کے دور میں اگر علماء حق آپ لوگوں کو میسر ہیں تو یقین جانیے آپ کے لیے اس دنیا کے اندر بہت بڑی دولت ہے۔ یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے اب ان سے کس طریقے سے دین سیکھنا ہے اور ہم نے کس انداز سے ان کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ تعریف ہو رہی ہے، تعریف میں کیا الفاظ کہیں، اور انہی جملوں میں سے ایک جملہ کہتے ہیں کہ جب اپنی قوم کے پاس جا کر باتیں کر رہے ہیں، فرمایا وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، جیسے ہی محمد کوئی حکم دیتے ہیں اس حکم کو لپکتے ہیں، فوری پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محمد کے ساتھی وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، جب محمد وضو کرتے ہیں تو ان میں سے ہر ساتھی کی، محمد کے ساتھیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ وضو جو ہے اس کو نیچے نہ گرنے دیں، اپنے جسم ہی کے اوپر ڈال لیں۔ میں نے وضو کہا، وضو نہیں کہا۔ وضو کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ہاتھوں کو گھمانا، اس پہ ہاتھ پہ پانی ڈالنا، سر پہ یعنی پانی ڈال کر جو ہے مسح کر رہے ہیں، پاؤں دھونا، یہ وضو ہے۔ اور یہ کس چیز پر لپکتے تھے؟ وَقَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، وضو کہتے ہیں پانی کو اور وضو کہتے ہیں برتن کو، یعنی واؤ کے نیچے زیر ہے تو برتن، واؤ کے اوپر زبر ہے تو پانی، اور واؤ کے اوپر پیش ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی جو ہم عمل کرتے ہیں، یہ جو وضو کرتے ہیں یہ عمل ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام کس قدر زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے۔ وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ، اللہ اکبر، جب گفتگو کرتے تو اپنی آوازوں کو پست رکھتے، احترام اتنا، میرے نبی کے چہرے پر جلال اتنا، میرے نبی کا روب اتنا، چاہے کتنا مشفق تھے، کتنا رحیم تھے اور کتنے لوگوں سے ملنسار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے روب، اللہ تعالیٰ نے پرسنالٹی، اللہ نے شخصیت ایسی بنائی، فرمایا وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ، تعظیم کی بنا پر میرے نبی سے کوئی صحابی آنکھیں نہیں ملا پاتا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میرے نبی کے صحابہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدہ، گواہی دینے والا، جنت کی خوشخبریاں دینے والا، جہنم کی آگ سے ڈرانے والا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ،
تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، مدد بھی کرو اور تعظیم بھی کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول۔ یہ جو امت پر میرے نبی کے حقوق ہیں، انہی میں سے ایک حق یہاں پر یہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ کتنے حقوق، اور میں یقین جانیے آپ کے سامنے یہ اشارہ دے رہا ہوں۔ کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، فوق صوت النبی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اس طریقے سے میرے نبی کے سامنے جیسے تم آپس میں گفتگو کرتے ہیں نا اونچی اونچی آواز کے اندر، میرے نبی کے سامنے تو ایسے بات بھی نہیں کرنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر تک بھی نہ ہو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، اعمال برباد ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور یہاں تو آواز کا ذکر کیا، اور میرے صحابہ کرام، میرے نبی کے صحابی، یقین جانیے کس قدر زیادہ محتاط ہوتے ہیں۔ اس کا شان نزول، وجہ کیا ہے، لوجک کیا ہے، ذرا اس پر غور کریں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک وفد آتا ہے۔ کون سا وفد ہے؟ بنو تمیم کا ایک قافلہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اب دیکھیے صحابہ کرام ہے نا، ان کی شان اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، ابھی موقع نہیں ہے اس کو سامنے رکھا جائے۔ قرآن پاک کے اندر کیا فضیلت ہے، احادیث کے اندر ایک ایک صحابی کا مرتبہ، خصوصاً یعنی خلفائے راشدین، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مرتبے کا ذکر کیا۔ لیکن پھر بھی ہے، آپس میں ہے، چپلش ہو جاتی ہے، آپس میں بات چیت ہو رہی ہے۔ جب یہ قافلہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی، صحابہ کرام میں سے جن کا سب سے بڑا مرتبہ مسلمانوں کے خلیفہ اول عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اس موقع پر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول قعقاع بن معبد کو ان کا امیر بنا دیا جائے۔ دوسری طرف سے آواز آئی، وہ آواز کیا ہے؟ خلیفہ ثانی ہے۔ کیا فضائل ہیں یہ آپ نے سنے ہیں۔ کہا کہ نہیں، اقرع بن حابس کو ان کا امیر مقرر کر دیا جائے۔ پھر آواز آئی، آپ تو بس میری مخالفت پہ لگے رہتے ہو۔ کہا میں آپ کی مخالفت کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد اندازہ کر لیجئے، ہم تو یقین جانیے کتنی مخالفت کرتے ہیں، جانتے ہو۔ خطبہ شروع ہو گیا اور میں ایک اخلاص کے طور پر اور زندگی یہاں گزار دی ہے، کبھی کبھی یہ موقع ملتا ہے۔ حالانکہ ہمارا اس سے پہلے جو ٹاپک تھا، ساتھیوں کو شاید یاد بھی ہو، وہ ٹاپک تھا وراثت کے حوالے سے۔ 2 مسلسل جمعے آئے تو دونوں جمعے اس ٹاپک کو لیا گیا، لیکن آج ایک خاص موقع تھا۔ لیکن پھر بھی سوچ آتی ہے کہ یہ 28 سال کے عرصے میں اگر اصلاح نہ ہو، کبھی بولنے کا موقع ملے تو پھر بات کرنی چاہیے۔ مجھے پتا ہے کہ 12:40 پہ خطبہ شروع ہوتا ہے۔ میں فون کر کے معلوم بھی کر رہا ہوں اور میں نے کہا کہ میں تھوڑا تاخیر سے خطبہ شروع کروں گا۔ مین وجہ کیا ہے کہ تاخیر سے شروع ہو جائے، جس نے آنا ہے وہ آ جائے۔ لیکن جب خطیب خطبہ شروع کر دیتا ہے، پھر 40 پہ آئے، 35 پہ آئے، 1:35 پہ آئے، 1:45 پہ آئے، پھر اس
اس کے آنے کا وہ فائدہ نہیں ہے جو ابتدا میں امام کے خطبے سے پہلے جو لوگ مسجد میں آ چکے ہیں۔ تو اگر تاخیر کرنی ہے تو یہاں سے کیجیے، نہ کہ اینڈ سے تاخیر کی جائے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بات ہو رہی ہے اخلاقیات کی، بات ہو رہی ہے کہ امت کے ذمے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، اور ہر جمعے ہم سنتے ہیں، لیکن اب جمعہ جاری ہے، پہلا حال ابھی بھرا نہیں ہے، یعنی جب شروع کیا ہے، اور اب جو میں نیچے کی طرف آؤں گا ٹاپک تو مکمل کروں گا، ماشاءاللہ مسجد بھر چکی ہوگی۔ کیا رحمانیہ مسجد میں تعداد آتی ہے، کیا جمع غفیر ہوتا ہے، ماشاءاللہ کیا لوگوں کے ساتھ تعاون ہوتا ہے۔ وہ یقین جانیے کبھی موقع ملتا ہے چھپ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اوپر سنتے ہیں بیٹھ کر، یعنی آدھا خطبہ ہو چکا ہے، مسجد خالی ہوتی ہے۔ کہ یہ ہر جمعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں، یہ عمل ہے؟ ہمارے جمعوں کی اگر یہ حالت ہے تو پھر ہماری نمازوں کی کیا حالت ہوگی؟ دعویٰ قرآن و سنت کا، لیکن ایک جمعہ 7 دن کے بعد، لیکن مسجد میں پہنچنا انتہائی مشکل۔ اور جب آخری وقت ہوتا ہے، بھاگنے والا ایسے بھاگ کر آتا ہے، بالوں سے پانی نچڑ رہا ہے، قطرات گر رہے ہیں، گریبان کھلا ہوا ہے، آستین اوپر ہے، پوری تیاری مسجد میں پہنچنے تک ہوتی ہے، گریبان بند، آستین بند، بالوں کو سیٹ کر لیا۔ اس سے بڑا کوئی نمازی نہیں، اس سے زیادہ فکر کسی کو نماز کی نہیں ہے، اس سے زیادہ کسی کو جمعے کی فضیلت کا پتہ نہیں ہے۔ مسجد میں آ رہا ہے اور سیدھا اوپر جائے گا، جتنا تاخیر سے آیا اتنا ہی پہلے مسجد سے نکلتا ہے۔ یہ ہے یہ دعوے، اور یہ ہے محبت، اور یہ ہے اللہ کے دین سے محبت، یہ ہے 7 دن کے بعد ایک جمعے کا آنا، اس کے ساتھ یہ سلوک کرنا۔ میرے خیال میں میری بات بڑے آرام سے سمجھ آ رہی ہوگی۔ میں نے شروع میں ہی کہا، بس اتنا ضرور ہے کہ انداز بیاں اگرچہ اتنا شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تمہارے دلوں میں میری بات۔ تو ضرورت ہے کہ ہر جمعے کوشش ہو کہ ہم اپنے ساتھیوں کو کچھ نہ کچھ رغبت دلائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یقین جانیے اگر آج ہم عمل نہیں کریں گے نا تو ہماری اولاد، کیونکہ اس دور کے اندر خاص طور پر جو سب سے زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے، اور جو مشکل مرحلہ کسی نے نہیں ہم نے خود بنایا ہے، وہ ہے اولاد کی اصلاح، جو یقین جانیے ہم سے نہیں ہو رہی، اور ہم اس میں اتنا زیادہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں کہ شاید ہی کسی معاملے میں اتنا کمزور سمجھتے ہو۔ اس کی بہت ساری وجوہات، یہ 3-4 دن سے ہم فجر کی نماز میں اسی ٹاپک کو لے کے چل رہے ہیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈبل سواری ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا غلام الا اعلمک کلمات، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹا سا بچہ ہے، یہ بچہ وہ ہے جو مفسر قرآن بنتا ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین وفسرہ الکتاب علمہ الکتاب، اللہ کتاب کا علم بھی دینا، تفسیر کرنے والا بھی بنانا، اور ساتھ ساتھ میں دین کی فقاہت بھی عطا کرنا۔ ایک بچے کے بارے میں کتنا بڑا نام بنا ہے۔ پیچھے بیٹھے کہا چند کلمات نہ بتلاؤ؟ اگر یاد کر لیے تو بڑا فائدہ ہوگا، اللہ نفع دے گا۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه اللہ لک، کہ
کیا مانا؟ ساری باتیں اللہ کے نبی. ہم کیا کہتے ہیں؟ چھوٹا سا بچہ ہے, ابھی سے اتنی بڑی بڑی ٹپیکل باتیں ان کو سمجھائی جا رہی ہے. آج ہم اس کو مشکل سمجھتے ہیں, لیکن جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے پھر یقین جانے سمجھانا کیا, بچہ والدین کو سمجھا رہا ہوتا ہے. نہیں مولوی صاحب, ابھی یہ باتیں اس کو زیب نہیں دیتی, آپ کو ان کو یہ باتیں سمجھائیں. ابھی تو میوزک بتلائیں, ابھی تو پوئم یاد کروائیں, ابھی تو ہسٹری بتلائیں. موبائل ان کے ہاتھ میں دیں کہ موبائل چلانا سیکھے گا تو کوئی پرسنالٹی اور شخصیت, کوئی کلیبر بنے گا. کیوں کہ اسی کے ساتھ تو زندگی ہے ساری. اور میرے نبی کیا بتلا رہے ہیں؟ اے غلام, اگر تو نے اللہ کی حفاظت کی تو اللہ تیری حفاظت کرے گا. یعنی تو اللہ کے احکامات کی حفاظت کر. ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو چیز تمہیں اللہ دے دے, اس کا رسول دے دے, اسے اپنا لے. جس سے منع کر دے اس سے رک جانا ہے. یہ ہے اللہ کی حفاظت. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, تو اللہ کے دین کی حفاظت کر تو اللہ کی مدد کو اپنے سامنے پائے گا. اذا سألت فاسأل اللہ, سوال کرنا ہے تو ایک اللہ سے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, مدد مانگنی ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, ایک اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے یقین جانیے کہ آج اپنے اولاد کو اپنے ساتھ لائیں, نمازوں میں لائیں, جمعے میں لائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ بلوغت تک پہنچے, اس کی گھٹی میں بیٹھ جائے تو نماز جمعہ جو ادا کرنی ہے صرف اس وقت پڑھنی ہے. کب؟ جس وقت خطیب منبر سے اتر رہا ہو, کیونکہ 2 رکعات کا نام جمعہ ہے. اس کی گھٹی میں کہیں یہ بیٹھ نہ جائے اور میموری خالی ہوتی ہے. یہ چیزیں بٹھانا, یہ چیزیں ذہن میں بیٹھنا, پھر شیطان کے حملے, پھر ہماری کمزوریاں اسے مضبوط کر دیتی ہیں. ممکن ہے کہ ہمارے اندر وہی اثرات ہو کہ جس کی بنا پر آج ہم جمعے میں تاخیر سے جہاں بھی چلے جائیں, صرف ایک رحمانیہ مسجد نہیں, جہاں بھی چلے جائیں آپ. تو میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اس بات کو ذہن میں رکھیں. یہ جو میں نے آپ کو مثال دی ہے نا, میں تھوڑا ٹاپک سے ہٹ گیا ہوں. میں نے شاید پہلے کبھی ذکر کیا ہو. کپل ہے, شادی شدہ ہے, نئی شادی ہوئی, دعوتیں ہو رہی ہیں, دونوں جا رہے ہیں, بوڑھی ماں گھر پہ ہے. کہا اماں ہم شادی پر جا رہے ہیں. بچہ چھوٹا سا تھا تو شوہر نے کہا کہ اماں ہم شادی پہ جا رہے ہیں, یہ اوون رکھا ہوا ہے, فلان چیز ہے, بس آپ گرم کر لینا. کہا کہ مجھے کہاں گرم کرنا آتا ہے, پرانے دور کی عورت, اور کیسے گرم کروں گی. تو کیا کہا آپ کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ برابر میں جو ہے نا وہ آستانہ ہے, وہاں لنگر تقسیم ہوتا ہے, تم بس وہاں چلی جانا, کوئی مسئلہ ہی نہیں. نہ رہے بانس, نہ بجے بانسری. یہ باتیں میں بچے کے حوالے سے بات کر, بچے نے نوٹ کر لی. بچہ والدین کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتا ہے, سفر جاری ہے تو بچہ خود کہتا ہے اے ابا انشاءاللہ جب میری شادی ہوگی نا, میں بھی اپنا گھر جو ہے وہ مزار کے پاس ہی لوں گا, آستانے کے پاس لوں گا. کیوں؟ پوچھا کیوں؟ کہا وجہ صرف یہ ہے, آپ کو بھی مجھے بھی کبھی کام پر جانا پڑے گا, آپ گھر پہ ہوں گے, کھانا کون بنائے گا, آپ بھی دربار پہ چلے جائے گا. مکافات عمل بھی ہوتا ہے. بس کہنے کا مقصد یہ ہے صرف اور صرف کہ خدا را آج اپنی اولاد کی تربیت کیجیے. یہ خرافات کے اندر ایسا نہ ہو کہ آج تربیت چھوڑی, ایک گھر کے اندر 3 سوچ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہو. ایک کہے کہ جائز ہے, دوسرا کہے جائز نہیں ہے. گھر میں اختلافات ہو رہے ہیں. حرص بنیک علی الآداب فی الصغر, کہ بچپن ہی میں اپنے بچوں کو ایسا ادب سکھلائیے, ایسی تربیت کیجیے, ایسی پرورش کیجیے تاکہ کل جب آپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو یہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. تو معاف کیجیے گا یہ بات کہاں سے کہاں نکلی,
اور کہنے کا مقصد تھا ہم دوسروں کے اوپر اس قدر زیادہ تنقید اور اس قدر زیادہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. میری محبت کا اندازہ کر لیجئے، اپنی محبت کا اندازہ کیجئے کہ میرے ذمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا نہیں؟ کیا میرے ذمے نہیں ہے کہ میں ہر نماز کو وقت پر پڑھوں؟ کیا میرے ذمے نہیں ہے میری عیدین کی نماز ہو، میری جمعے کی نماز ہو، اور میری اسی طریقے سے نماز فرض ہو؟ مجھ جیسا ایکٹیو کوئی نہیں، یقین جاری ہے. بھاگ بھاگ کر یہ ایکٹیو ہے. مسجد میں پہنچے گا سوائے ایک، میرا خیال ہے یہ میرا ظرف ہے، جب جمعے کی نماز نہ ہو، کسی کا جنازہ ہو، پھر ہم پہلے سے بیٹھے ہوتے ہیں. یقین جانیے ان دنوں میں بہت زیادہ ولیمے کھانے کا موقع ملا. اپنے شاگرد بھی تھے، برادری کے ساتھی بھی تھے. جہاں گیا ہوں نوجوان کو دیکھا ایکٹیو ہے، بہترین قسم کا لباس ہے، بزرگ بھی ہے، ابھی کھانا شروع ہونے میں کم از کم گھنٹہ ہے، وہ پہلے سے ہے. بس مولوی صاحب کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ہو سکتا نکاح پہ کوئی اثر نہ آئے. لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ میرے نوجوانوں کو، بھائیوں کو، دوستوں کو یہ دعوت ہے، جس طرح ہم یہاں پر ایکٹیو ہوتے ہیں اور جلدی سے تیار ہو کر دولہے کے ساتھ بھی ہیں، ٹیبل پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، خوش گپیاں ہو رہی ہیں، کیا ہم نماز کے لیے، جمعے کے لیے پہلے آ جائیں؟ تو اللہ کی قسم گھروں کا ماحول دیکھنا، اپنی دل کی دنیا کو دیکھنا کہ کس قدر زیادہ تبدیل ہوتی ہے. پھر شادی حال کو دیکھو گے، اللہ کے گھر کو دیکھو گے کہ سکون کہاں حاصل ہو رہا ہے. وہاں گھنٹہ پہلے، یہاں 5 منٹ پہلے آ کر دیکھو، صرف 5 منٹ، زیادہ نہیں. 12 رکعات آپ اہتمام کر لیجئے. وہ جن کا تعلق نماز کے ساتھ، ریلیشن نماز کے ساتھ ہم نے پڑھنی ہے، پہلے ہے یا بعد میں ہے، 12 رکعات پڑھ لے. اللہ کے رسول جنت کی بشارت دے رہے ہیں. قرآن پاک پورا سال کھلے گا نہیں، قرآن پاک کھلے گا ماہ رمضان میں مقابلہ کرتے ہوئے، اس نے کتنا پڑھا، اس نے کتنا پڑھا. گھر کے اندر یہی مقابلہ ہے، سمجھنے کی ضرورت نہیں. کس نے کہہ دیا کہ صرف ماہ رمضان ہی میں تلاوت کرنی ہے؟ عمر السبیعی رحمہ اللہ، عبد الرزاق البدر، مدینہ کے مشہور عالم دین، مسجد نبوی میں آج بھی درس دیتے ہیں. وہ ابو اسحاق عمر السبیعی کا ذکر کرتے ہیں، یعنی سلف کی نصیحتیں نوجوانوں کے لیے. کتاب کا نام ہے جس کا اردو ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا، یعنی سلف کی نصیحتیں نوجوانوں کے لیے. وہ نصیحتیں کیا ہیں؟ ان میں سے ایک ذکر ابو اسحاق کا کیا. وہ بیان کرتے ہیں نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے، کہتے ہیں قلما تمر بی لیلہ الا واقرأ فیہا 1000 آیہ. میری زندگی کی کوئی رات ایسی نہیں گزری، میری زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ جب میں نے قرآن پاک سے 1000 آیات کی تلاوت نہ کی ہو. یہ کم تعداد کی طرف اشارہ ہے. پھر میں ایک رکعت کے اندر سورہ بقرہ بھی پڑھ لیتا ہوں، آل عمران بھی پڑھ لیتا ہوں، پیر جمعرات کا روزہ بھی رکھتا ہوں، صرف 15ویں شعبان کا روزہ نہیں، پیر جمعرات کا روزہ، ہر مہینے کے 3 روزے رکھتا ہوں. نوجوانوں کو بتلا رہے ہیں کہ میری عمر کو دیکھو، اپنی عمر کو دیکھو، کہاں پر ہو؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں جا رہے ہو، کہاں بہتے جا رہے ہو؟ میں ہر رات، ہر دن 1000 آیات کی تلاوت، 6666 آیات ہیں. اندازہ کر لیجئے اگر 1000 لگائے تو پھر بھی ایک ہفتے سے پہلے قرآن پاک مکمل کر رہے ہیں. اگر میں آپ کو ایک معصومانہ آپ سے سوال کرتا کہ ابھی رمضان آنے والا ہے، ایک رمضان سے لے کے اب تک ہر شخص اپنے آپ سے پوچھے میں نے کتنا قرآن پاک کو پڑھا ہے، کیا میں نے ختم کیا؟ اللہ کی قسم ہمیں فخر ہونا چاہیے. لا حسد الا فی اثنتین، قرآن سے تعلق ہے، فخر کر سکتے ہو. لیکن کیا کہا؟ قلما تمر بی لیلہ،
اور اس کے بعد آخر میں 30واں پارہ ہے سورۃ الضحیٰ، اس کی آخری آیت پڑھتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ترجمہ کیا ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کیا کرو، لوگوں کے سامنے بیان کیا کرو۔ اور مقصد یہ تھا کہ میں اگر تمہیں یہ بیان کر رہا ہوں نا تو میں فخر کے طور پر نہیں، تکبر کے طور پر نہیں، غرور کے طور پر نہیں، یہ اللہ کی طرف سے مجھے ایک انعام ہے کہ میں ہر روز اتنی تلاوت کرتا ہوں، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ ہم بھی اللہ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ دنیا کے جمیلے، میری عمر جب 15 سال تھی جب بھی آرزویں ختم نہیں ہوئی، 25 سال کی پھر بھی ختم نہیں ہوئی، اب تو بیوی بھی ساتھ آ گئی ہے، اب تو اور خواہشات کا ایک نیا ہی پنڈورا باکس وہ کھل جائے گا، پھر اس کے بعد پھر اور آگے جا رہا ہوں، بچے بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہے، ابھی بھی اللہ یہ دنیا کے جمیلے ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی، بس میرا تجھ سے ایک ہی سوال ہے، ایک ہی التجا ہے، ایک ہی عرض ہے، ایک ہی گزارش ہے، ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اللہ بس تو اپنے مقدس کتاب کی، قرآن پاک کی مجھے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کیا ہم دعا نہیں کر سکتے؟ پورا سال گزرا، پوچھئے اپنے آپ سے، اپنے اندر اچھا انسان تلاش کیجئے، اپنی زندگیوں کو بدلیے اور اپنے گھر کے ماحول کو قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے مزین کیجئے، روشن کیجئے، اللہ کی رحمتوں کو دعوت دیجئے۔ یقین جانیے جو چہرہ گھر سے نکلتا ہے وہ سیدھا غمگین چہرہ، پریشان چہرہ، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، وجہ کیا ہے؟ نہ دین کی طرف ہے نہ دنیا کی طرف ہے، کہاں جائے؟ اللہ اکبر۔ بس یہ بات سے ایک بات نکل گئی اور اسی دوران جو ہے وہ ہمارا ٹائم بھی پورا ہو چکا ہے، ورنہ بھی ہم نے بات کرنی تھی 15ویں شعبان کے حوالے سے تھوڑی سی بات کہ دیکھیے یہی وہ وجہ ہے کہ جب ہم علماء سے دور ہوتے ہیں، قرآن سنت سے دور ہوتے ہیں، یقین جانیے جب ہم دور ہوتے ہیں نا تو پھر ہمیں یہ روزہ ایسا لگتا ہے، دن ایسا لگتا ہے کہ عرفہ کے دن کی بھی اہمیت نہیں، پھر رات کی اہمیت ہم وہ سمجھتے ہیں کہ جو لیلۃ القدر کی اہمیت ہے اس سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، پھر ہم اس قدر زیادہ بھٹک جاتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم اس سے 15ویں شعبان مراد لے لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہمیں دین سے دور رکھا گیا؟ وجہ کیا ہے کہ نوجوان دین سے دور ہوئے اور اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ اپنے ان کانوں سے سنا، ان آنکھوں سے اس نوجوان کو دیکھا جو اپنے دوست کو کہہ رہا ہے ارے تیرے جیسا کوئی بد نصیب ہے کہ جس نے آج بھی روزہ نہیں رکھا 15ویں شعبان کا، پوری زندگی روزے رکھ لے اور اللہ کی قسم سنت کے مطابق ایک روزہ رکھ لے، یہ اس کے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی بنتی ہے کہ آج ہم دین کے قریب نہیں آتے۔ آپ اندازہ کر لیجئے آفس میں میرا وقت کیسے گزرتا ہے، باہر کتنا ذوق، خشوع، خضوع ہر طریقے سے میں جو ہے اپنے آپ کو رکھتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ مسجد میں دیکھیں، مجھے نہ دیکھیں، سلام پھرا، ایک ہلکی سی بیل بجی ہے، میں نے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام سب چھوڑ چھاڑ کر بس موبائل پہ لگ گیا، ایسے صفحے کراس کر کے جاتا ہوں کہ جیسے کوئی اہمیت نہیں، پیچھے کون ہے نہیں، موبائل آیا، میری کال آئی ہے۔ یہ کال جو ہے نا، اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے، سامنے والے کی ضرورت ہے تو آپ کو دوبارہ بھی کال کرے گا، ورنہ آپ کو پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ تو یہ ہم پورا اپنا صبح سے شام تک کا اللہ کی عبادت کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا کہا تھا؟ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، کہ معاذ جانتے ہو کہ بندوں کے ذمے اللہ کا حق کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ کے ذمے کیا ہے؟ اللہ و رسولہ عالم۔ اب یہ جو اللہ کا حق ہے ہمارے ذمے
ہم فجر سے شروع کرتے ہیں، ظہر آنی ہے، عصر آنی ہے، مغرب آنی ہے، عشاء آنی ہے. اندازہ کر لیجئے ہر بندہ اپنے طور پر سوچے کہ قرآن کتنا پڑھا اور کس نماز کا صحیح حق ادا کیا ہے. ایسا تو نہیں لوگوں نے نمازی کہہ دیا ہے لیکن وہ نماز میرے کسی کام کی نہیں ہے. کوئی 10% لے کر جا رہا ہے، کوئی 20% لے کر جا رہا ہے، اور کوئی ایسا ہے جس کو کچھ بھی حاصل نہیں. خود غور کرتا ہے. ما غرک بربک الکریم. یہ بڑے دل کی گہرائیوں سے آپ کے سامنے درد مندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ سوچیں، فجر سے لے کے سوچیں، اور آج ہی سوچ لیں. دور کیوں جاتے ہو؟ ابھی ہم نے جمعے کی نماز پڑھنی ہے، اس سے پہلے فجر تھی، سورۃ السجدہ، اور اس کے ساتھ سورۃ الدہر. کس نے آج فجر کی نماز باجماعت ادا کی؟ اللہ کی قسم ٹائم ہوتا آپ کے سامنے وہ واقعہ رکھتا حجاج بن یوسف کے دور کا کہ میرے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہی، اور آپ بھی اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں، کہ جس کا خلاصہ یہ ہے سالم بن عبداللہ جو کہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ قیدی سامنے رکھ دیے، کہا ان کو مار دو، قتل کر دو، یہ عثمان کو شہید کرنے کے اندر ان کا ہاتھ ہے. ایک قیدی کے پاس گئے، اشارہ دے رہا، صرف اشارہ. اس کے پاس گئے اور جا کر کیا کہا؟ کہا مجھے صرف اتنا بتلا دو، اصلیت الصبح، کیا صبح کی نماز پڑھی ہے؟ صبح کی نماز کون سی؟ 8 بجے ظہر کے ساتھ؟ نہیں، فجر کی نماز فجر کے ٹائم میں سورج کے طلوع ہونے سے پہلے. تو آگے سے جو قیدی کا جواب ہے نا، جس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، پاؤں بھی جکڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، لیکن ایمان کے لحاظ سے دل کشادہ ہے. موت سے نفرت نہیں، موت سے محبت ہے، موت سے پیار ہے. تلوار کو دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں بدتمیزی کی تو گردن اڑ جائے گی. ایک ہی جواب دیا، کہا کہ میں مسلمان ہوں. پھر سوال کیا کہ میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ مسلمان ہو، مجھے بتلاؤ فجر کی نماز پڑھی ہے؟ یہاں اپنی سوچ، یہاں اپنی سوچ. کہا میں نے تمہیں کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں، مانا یہ تھا کہ مسلمان سے یہ سوال کرنا بنتا ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو. اصل چیز یہ تھی. 2 دفعہ، تیسری دفعہ پھر جب پوچھا تو کیا کہا؟ کہا اللہ آپ پر رحم کرے. سالم بن عبداللہ سے کہتے ہیں میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں مسلمان ہوں، مقصد یہ ہے کہ تم بار بار فجر کا سوال کر رہے ہو. میں کہہ رہا ہوں مسلمان ہوں، مسلمان ہونے کا معنی یہی ہے. ہاں میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے. وہیں سے واپس لوٹتے ہیں، حجاج بن یوسف کے پاس آئے، تلوار پیروں میں پھینک دی. کہا میں اسے قتل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے اپنے نبی کا فرمان سنا ہے کہ جس شخص نے فجر کی نماز ادا کی ہے فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. جو اللہ کی حفاظت میں آ جائے اسے میں کیسے قتل کر سکتا؟ یہ تھے وہ لوگ. اور تعارف کرواتے ہوئے یہ نہیں میں نے فجر پڑھی، میں نے عمرہ بھی کیا، میں نے حج بھی کیا، میں صفا مروہ پر بھی گیا تھا. بھئی صفا مروہ لاڑکانہ میں تو نہیں ہے، وہ صفا مروہ وہیں پر ہے. اپنی جو ہے وہ اپنی عبادت کی حفاظت کرنے کی کوشش کرے. جس محفل میں بیٹھے یقین جانیے وہ گئے تھے نا عرفات کے میدان میں، جیسے یہاں پر ہے جو پولو گراؤنڈ میں گیا ہو. نہیں میرے بھائیوں، یہ ہم اپنے عمل کو ضائع کرنے والی باتیں اللہ کی قسم پہلے تو کرتے ہی نہیں ہیں. وہ کر لیتے ہیں تو ہماری اس سے حفاظت نہیں ہو رہی ہے. اللہ اکبر.